بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن آ جاتی ہے۔ کمر درد سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دودھ میں سونف شامل کر کے پئیں۔ معدے میں تیزابیت ہو جائے تو ابلے ہوئے چاول کھائیں۔ زیادہ جمائیاں لینے سے آپ کے بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ زمین پر رہنے والے جانوروں میں سے مچھر وہ جانور ہے جس نے کسی دوسرے جانور کے مقابلے میں سب سے زیادہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ جب آپ کو چھینک آتی ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے آپ کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق گرم پانی سے ٹھنڈا پانی زیادہ ہلکا ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد معدے پر بوجھ محسوس ہو یا پھر کھٹی ڈکاریں آئیں تو یہ ہاضمہ خراب ہو جانے کی نشانی ہے۔ تو کھانے کے بعد 1 چٹکی پیسی ہوئی لونگ پھونک لو۔ چند دنوں کے اندر معدہ لاجواب ہو جائے گا۔ چلتے ہوئے کوئی چیز کھانے سے معدہ سکڑ جاتا ہے۔ پاخانہ کرنے کے فوری بعد روٹی کھانے سے بواسیر کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ بھی مت کھائیں، اس سے پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ رات کے وقت میٹھی چیزیں، مٹھائیاں یا چاکلیٹ وغیرہ مت کھائیں، اس سے نیند متاثر ہوگی اور شوگر بڑھنے کے خطرات ہوتے ہیں۔ بخار کے اندر شہد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ شہد کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاتے ہیں اور شاید پریشان بھی ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ بھول جانا ذہین لوگوں کی نشانی ہے۔ ہونٹ گلابی کرنے کے لیے تازہ دودھ کی جھاگ ہونٹوں پر مل لو۔ آپ کے ہونٹ گلابی اور نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ پیٹ کے درد سے فوری نجات چاہتے ہو تو مولی کے رس میں کالی مرچ اور نمک ملا کر مریض کو پلا دو۔ پیٹ کا درد فوری ٹھیک ہو جائے گا۔ پالک کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے اور آنکھوں کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ہمیشہ کم بولتا ہے اور تیز بولنے کا عادی ہے، وہ بہت سے راز جانتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے کمرے کے اندر نیلے رنگ کا بلب جلانے سے مچھر کمرے میں داخل نہیں ہوگا۔ روٹی پکا کر روٹی والے برتن میں یعنی ہاٹ پاٹ میں 1 چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا رکھ دینے سے سارا دن روٹیاں نرم رہیں گی۔ سونے سے قبل پھل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ کھانے کا سب سے برا وقت ہے۔ اس وقت کھانے سے بلڈ پریشر اور شوگر بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز تلتے وقت کڑھائی کے اندر کچھ لیموں کے قطرے شامل کر دیں۔ ایسا کرنے سے تیل تلی چیزیں کم جذب کرے گا۔ پیٹرول میں روئی ڈبو کر شیشہ صاف کرنے سے شیشہ ایک دم چمکدار ہو جاتا ہے۔ اگر گھر کے اندر چونٹیاں زیادہ ہوں تو اس جگہ پر سوکھا آٹا ڈال دینے سے چونٹیاں چلی جائیں گی۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ کھانا کبھی بھی ٹیک لگا کر مت کھائیں، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ واحد تیل زیتون کا تیل ہے جو انسانی جسم میں جا کر چربی میں تبدیل نہیں ہوتا اور موٹاپے کے لیے کمال کی چیز ہے۔ جن لوگوں کی جلد خشک رہتی ہے وہ گاجر زیادہ کھائیں، اس سے جلد نرم و ملائم ہو جائے گی۔
सोने से कबल खजूर खाने से पेशाब की रुकावट दूर हो जाती है। बकरी के दूध में शहद डालकर चेहरे का मसाज करने से रंग निखर जाता है। निहार मुंह पुदीने का पानी पीने से चेहरे की झुर्रियाँ दूर होती हैं। सुबह को आँख खुलते ही खजूर खाने से मैदा तवाना रहता है और हाजमा ठीक रहता है। सुबह को आँख खुलते ही खजूर खाने से मैदा तवाना रहता है और हाजमा ठीक रहता है। सुबह को जल्दी उठने वाला कभी बीमार नहीं होता। जिस औरत के यहाँ बच्चा होने वाला हो वो औरत अजवाइन मत खाए, इससे जिगर की सोजिश का मसला हो सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा सोना नहायत ख़तरनाक है। 24 घंटे में 9 घंटों से ज़्यादा नींद लेने वाले का हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाता है। केले को खुशी का फल भी कहा जाता है। नाश्ते में केला खाने से सारा दिन आपका मूड अच्छा रहेगा और मनफी सोचों से भी बचे रहेंगे। सोफ़ों की सफाई बेहतरीन करने के लिए जूतों वाली पॉलिश इस्तेमाल करें। अगर आप असाबी तनाव का शिकार हैं तो रोज़ाना सुबह दालचीनी चबा लिया करें। मैदे की कमज़ोरी हो जाने की सूरत में बकरी का दूध साबूदाना पकाकर खा लिया करें। सर के बिल्कुल दरमियान वाली जगह पर 2 मिनट दबाने से ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होता और आप सुकून महसूस करते हैं। जो दोपहर के वक़्त काला नमक वाला पानी पिए उसका मैदा और जिगर कभी ख़राब नहीं होंगे। निहार मुँह इमली खाओ, सुस्ती दूर हो जाएगी। जिन लोगों को गर्मी के अंदर पसीना ज़्यादा आता है वो लोग अंदरूनी तौर पर तंदुरुस्त होते हैं। गन्ने की गंडेरियाँ चूसने से पेशाब की रुकावट दूर होती है। गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। गुर्दे की पथरी में मूली का रस नहायत मुफीद है। कच्चे बेर खाने से बवासीर कम हो जाती है। अगर सोने में दुश्वारी आ रही हो और नींद ना आ रही हो तो किसी अच्छे पल के बारे में याद करें, फौरी नींद आ जाएगी। हरीड़ का मुरब्बा खाने से अक्ल बढ़ जाती है। हरीड़ का मुरब्बा कब्ज़ कुशा भी है। अगर आपको आँखों की कोई बीमारी हो तो मछली खाने से गुरेज करें। मेथी वाली सब्ज़ी खाने से कमर दर्द से निजात मिल जाती है। असली वाली हल्दी को पीसकर घर की दीवारों में डाल देने से घर में कीड़े मकोड़े नहीं आते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, गरीबों के पास बैठा करो क्योंकि इससे तुम्हारी ताकत में इजाफ़ा होगा। हर उस दोस्त पर भरोसा किया करो जो तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आया हो। कोई तुमसे रूठ जाए फिर वही इंसान तुमसे मिलने को तरसे, ऐसे को कभी मत खोना क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। रोज़ाना 5 दाने पिस्ते के खाने से कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। अगर अपना वज़न कम करना है तो सोते वक्त नाक के अंदर चंद लीमू के कतरे डाल दो। नाखून काटकर ज़मीन में दफन कर दिया करो, इससे उम्र बढ़ती है। रेत पर खेलने से हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। नीम के दरख्त के नीचे बैठने से जिल्द नरम रहती है। ख़ारिश, फोड़े और फिंसियाँ वाले मरीज़ रोज़ाना 5 अदद मौसमियाँ खाएं और इस मौजी मर्ज़ से छुटकारा हासिल करें। ये टोटका कम अज़ कम 10 दिन तक ज़रूर जारी रखें। वज़न कम करने के लिए गाजर का हलवा ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। अमरूद पेट दर्द में आराम पहुंचाता है।
امرود قبض کشا بھی ہے۔ اچھی صحت کے لیے روزانہ دودھ لازمی پئیں۔ نمک اور گھی کا استعمال کم کر دیں۔ روزانہ دن میں 2 بار سیب یا کوئی اور پھل ضرور کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے۔ روزانہ کچی ادرک کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ دائمی قبض والے مریض جب بھی امرود کو دیکھیں تو دیکھتے ہی چوم لیں۔ سب ادویات چھوڑ کر صرف امرود کھانا شروع کر دیں۔ دائمی قبض سے نجات مل جائے گی۔ 3 چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہیں: زن، زر، زبان اور زمین۔ امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھاؤ۔ سر گھومنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا وغیرہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک کہاوت ہے کہ آپ جب چاہو دور ہو سکتے ہو مگر آپ چاہو واپس نہیں آ سکتے۔ لیموں کے چھلکے ضائع نہ کریں بلکہ اسے واشنگ مشین میں ڈال دیں اور مشین کو چلا دیں، ساری جمی ہوئی میل نکل جائے گی۔ شادی کی بندش کو جڑ سے ختم کرنا ہے تو روزانہ 100 مرتبہ یا لطیف ہو اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ بندش ٹوٹ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بالوں کو اکھیڑنے سے منع فرمایا کہ وہ مومن کا نور ہیں۔ ہم جتنے خوش رہیں گے ہم کو اتنی ہی نیند کی کم ضرورت پیش آئے گی۔ اگر آپ اپنا مقصد وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دیں تو آپ کی موٹیویشن کم ہو جائے گی اور آپ کی کامیابی کے چانس کم ہو جائیں گے۔ سفر کرنے سے دل کے دورے اور ڈپریشن کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ خواب میں بالوں میں کنگھی کرنا خوشی ملنے کی علامت ہے۔ ہاتھوں میں پلاہٹ نظر آئے تو یہ جسم میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے۔ ایسے میں کیلے کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اگر دانت ٹیڑھے ہو گئے ہیں تو دانتوں پر روزانہ مسواک کیا کریں، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینا گردوں کو صاف کر دیتا ہے۔ مالٹا کھانے سے انسان جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی تقریباً 80 سال تک برقرار رہے گی۔ جان بوجھ کر چیونٹیوں اور زمین پر رینگنے والے جانوروں پر پاؤں رکھنے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سونے سے نیند جلدی آتی ہے۔ سبز رنگ غور سے دیکھنے سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ سفید رنگ کے کپڑے پہنا کرو کیونکہ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے چہرے کی رنگت سانولی ہوتی ہے۔ کرکٹ کھیلنے سے قد بڑھ جاتا ہے۔